تم میرے واسطے ہے پناہ بائی نادیہ امین. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. گاڑی وسیع و عریض بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان نہایت فراٹے بھرتی اپنی منزل طے کر رہی تھی. اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے اسٹیئرنگ پر بجھ رہی تھیں. ونڈ اسکرین کے باہر گاڑی کی کھڑکیوں سے نظر آتے قدرت کے حسین نظاروں سے نگاہیں گھیرا ہو رہی تھیں. ان حسین قدرتی نظاروں کی دلکشی اور یہ جامد سناٹے ہی اسے پسند تھے. یہ سناٹے اسے اپنے دل کی آواز محسوس ہوتے. یہ سناٹا دراصل اس کے دل کی آواز تھی جس سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا. ٹھنڈی ہوا گاڑی کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہو کر روح کو سرشار کر رہی تھی اور دل اور دماغ پر چھائے ہر فکر و ملال کو مٹا رہی تھی. کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنے بائیں ہاتھ پر بندھی ریسٹ واچ پر نظریں جما کر ٹائم دیکھنے لگا. 11:30 بج رہے تھے. اس کے پہنچنے تک یقیناً 12:30 بج جاتے. اس نے سوچتے ہی گاڑی کی رفتار بڑھا دی. مزید 1 گھنٹے کا سفر تقریباً 45 منٹ میں طے ہوا. اس نے گاڑی روکتے ہی ایک بار پھر اپنے ریسٹ واچ پر نظریں جمائیں، پھر اگنیشن سے چابی نکال کر فرنٹ ڈور کھول کر اترا. پچھلی سیٹ پر سے بیگ نکال کر اس نے گاڑی لاک کی. سامنے ایک وسیع و عریض عمارت کو دیکھتے وہ آگے بڑھا. اطراف کے سبزے میں گھری ٹائلوں سے سجی بلند عمارت دور سے دلفریب نظارہ پیش کرتی تھی. سبزے کے بیچ میں پختہ روش پر فاصلہ طے کرتے ہوئے دھوپ کے پیش نظر اس نے سن گلاسز اپنی آنکھوں پر چڑھا لیے. کندھے سے بیگ لٹکائے وہ نہایت تیز قدموں سے عمارت کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا. اسے یہاں آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ کچھ دن پہلے وہ فراز کے ساتھ یہاں آ چکا تھا اور اس عمارت کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا. وہ ایک بڑے اور طویل کوریڈور میں داخل ہوا، پھر روم نمبر 7 کے دائیں جانب مڑ کر دوسرے روم میں چلا آیا. جس وقت وہ وہاں داخل ہوا وہاں کوئی نہیں تھا. بیگ تھکے ماندے انداز میں صوفے پر ڈال کر پشت کو صوفے کی بیک سے ٹکاتے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر بیٹھ گیا. پاؤں میں کچھ کھچاؤ محسوس ہوا تو ٹانگیں ٹیبل پر پھیلا دیں. کسی کے قدموں کی آواز پر ایک دم اسے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب متوجہ ہونا پڑا. اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ سیدھا ہوا. وہ لڑکی پہلے تو اسے دیکھتے ہی جھجک گئی، پھر کچھ پل بعد خود کو مطمئن کر کے ٹیبل پر اپنا پرس اور کوٹ لے کر چلی گئی. اس کے جاتے ہی وہ ایک بار پھر اسی پوزیشن میں آ کر پرسکون انداز میں نیم دراز ہو گیا. اسے ڈیوٹی جوائن کیے تقریباً 3 ہفتے ہونے کو تھے. جہاں کا ماحول اسے بہت پسند آیا. جو چیز اسے سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ یہاں کے قدرتی نظارے تھے. ڈیوٹی کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے باہر کی کھلی فضا میں چہل قدمی ضرور کیا کرتا. ہسپتال بلندی پر تھا. کچھ فاصلے پر نیچے ایک شفاف ندی بہتی تھی. ندی کے پار پہاڑوں کا سلسلہ تھا. وہ اپنے سٹاف سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوا تھا. اس کی ریزرو نیچر کے باعث کوئی بھی اس سے بے تکلف ہونے کی ہمت نہ کر سکا. مریضوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو تھکن کے باعث بنا کچھ کھائے پیے بستر پر لیٹ گیا. لیٹتے ہی اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اماج گاہ بن گیا تھا. دل اور دماغ پر ایک بوجھ سا آ گرا تو بے دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ گیا. کھڑکی کھول کر اس کی نظریں دور پہاڑوں پر تیرتے بادلوں پر پڑیں. پرندوں کے گول بادلوں کے سنگ منڈلاتے پھر رہے تھے. موسم کی رنگینی عروج پر تھی پر اس کا دل اتنا ہی بے کل تھا. اس بے کلی کی وجہ جانتے ہوئے بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا. کچھ دیر تک وہ اسی خود فراموشی کے عالم میں کھڑا رہا، پھر واپس مڑ کر اپنے بیڈ کی جانب آیا. ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون اٹھایا اور گھر کا نمبر ملایا. دوسری جانب سے کال ریسیو کرنے والی ماہا تھی. کیسے ہو بھائی؟ اس کی خوشی سے چھلکتی آواز پر وہ دل گرفتہ انداز میں بولا. ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ کافی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی، پھر ماں کو فون پکڑا دیا. وہ اس کی آواز سنتے ہی رونے لگی. اگر آپ اس طرح روئیں گی تو میں ابھی استعفیٰ دے کر آ جاؤں گا. وہ بلاکر دھمکی دینے پر مجبور ہوا. نہیں، ایسا مت کرنا. وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سرزنش کرنے لگی. کیسے ہو؟ تم ٹھیک سے کچھ کھاتے ہو؟ وہاں کا کھانا پسند آیا کہ نہیں؟ ماں کو معلوم تھا کہ اسے صرف ان کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، اس لیے کچھ غیر مطمئن اور بے یقین انداز میں کہہ رہی تھیں. کافی دیر تک وہ اس سے کرید کر پوچھتی رہیں اور وہ وہاں کے ماحول وہاں اپنے آرام کے متعلق مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے موبائل آف کر چکا تھا. پھر کچھ دیر بعد شدید بھوک محسوس کرتے ہوئے کھانا اپنے کمرے میں منگوا کر کھانے لگا. کھانے سے فارغ ہو کر ایک لمبی نیند کی خواہش میں بستر پر دراز ہو گیا، لیکن بجائے نیند آنے کے وہ آ گئی.
رات کو وہ بڑی پرسکون نیند لیٹا تھا کہ دروازے پر ہونے والی تیز دستک نے اسے جاگنے پر مجبور کیا۔ پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ جب نیند کا اثر کچھ زائل ہونے لگا تو دماغ خود بخود الرٹ ہو گیا۔ بستر سے اتر کر اس نے دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے یوں رات کے وقت اسے دیکھ کر حقیقی معنوں میں اسے حیرت ہوئی۔ اس کی متحیر آنکھوں استفہامیہ تاثرات کو بنا دیکھے وہ تیزی سے بولی، ایمرجنسی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس کے اس حکم نامے پر پہلے وہ خاصا الجھا، پھر نہایت غصے سے کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، جنید کی ہے۔ اس لڑکی کے تحکم بھرے انداز پر اسے شدید غصہ آیا۔ اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر صلح آمیز لہجے میں بولی، وہ نہیں ہے، اس لیے مجھے مجبوراً آپ کے پاس آنا پڑا۔ کوئی اور ڈاکٹر نہیں جو آپ یہاں چلی آئیں۔ اس کا جملہ ایک بار پھر اس لڑکی کو اچھا خاصا طیش دلا گیا۔ اس کی بات پر وہ بھڑکتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو دوسروں کی زندگی سے زیادہ آرام عزیز ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسروں کی زندگی آپ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، ورنہ میں آپ کے پاس آنے کی غلطی نہ کرتی۔ جائیے، آپ آرام کیجیے، لاکھوں مرتے ہیں روز، اگر ان میں سے ایک یہ بھی مر گیا تو قیامت نہیں آئے گی۔ وہ پلٹ گئی، پھر کچھ سوچ کر مڑ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتی آتشی لہجے میں کہنے لگی، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپریشن آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس مریض کو 5 گولیاں لگی ہیں، باقی 2 ڈاکٹرز نہیں تھے، مجبوراً میں آپ کے پاس آئی۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر چل پڑی۔ واپس آ کر بجائے مریض کے پاس جانے کے وہ اسٹاف روم میں ہی مایوسانہ انداز میں ہاتھ مسلتی رہی، پھر تھکے انداز میں کرسی پر بیٹھ کر نہایت نم آنکھوں سے کچھ سوچنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس مریض کو یوں موت کے منہ میں داخل ہونے دے۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر نہایت تیز قدموں سے داخل ہوتا وہ اس سے کہنے لگا، مریض کو آپریشن روم میں لانے کے لیے کہو اور باقی سب کو بھی الرٹ کر دو۔ وہ آپریشن روم میں چلا گیا۔ مریض کے گھر والے کوریڈور میں چکراتے پھر رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب وہ روم سے نکل آیا تو مریض کا بوڑھا باپ اس کی طرف لپکتا ہوا کہنے لگا، بچ تو جائے گا نا وہ؟ اس کے آس بھرے لہجے پر وہ امید افزا انداز میں بولا، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھا اسے دعائیں دینے لگا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ اسے اپنے قریب کھڑے دیکھ کر جانے کیوں وہ کچھ خفیہ زدہ سا ہو گیا۔ بوڑھا اب بھی اسے دعائیں دے رہا تھا، جبکہ وہ خود کو ملامت کے گڑھے میں غرق ہوتا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس پل اس نے اس لڑکی کے لبوں پر بڑی طنز بھری مسکراہٹ دیکھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اس کا سامنا نہیں کر پایا، جانے کیوں؟ اسے اس کی آنکھوں میں تمسخر دکھائی دیتا۔ کچھ دن بعد اسے اس کے دیکھنے کا انداز اور رویہ دونوں بالکل نارمل لگے۔ وہ شش و پیش میں مبتلا ہو گیا کہ آخر اس کا پہلا وہم درست تھا یا دوسرا۔ ڈیوٹی کے بعد وہ باہر ندی کے کنارے بیٹھا جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ بیٹھے بیٹھے جب تھک گیا تو پھر لیٹ گیا۔ ندی کے شور کی آواز کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ پھر جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی فوراً اس نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا وہم سچ ثابت ہوا۔ درخت سے ٹیک لگائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ خفت زدہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد چلی گئی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے لیٹ گیا۔ رات دن یہاں اچھے گزر رہے تھے، پر کبھی کبھار یادوں کا ریلا جب دل اور دماغ کو اپنی اماج گاہ بنا لیتا تو دل بے اختیار گہرے دکھ اور غم کی لپیٹ میں آ جاتا۔ پھر یہ سب کئی بار ہونے لگا۔ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ وہ اسے دیکھتی ہے، لیکن جلد ہی ہر خیال کو جھٹکتا وہ پھر سے اپنی روٹین کے متعلق سوچنے اور پلاننگ کرنے لگا۔ آج اس کی ڈیوٹی اس کے ساتھ تھی۔ اس وقت بیڈ نمبر 9 کے مریض کے کیس فائل پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کی بے پناہ سنجیدگی اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی جب نجیب کی نظر بددستور فائل پر تھی۔ اب اس کی نظریں اس کے سراپے میں الجھ گئیں۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، مردانہ وجاہت کا شاہکار، شاید اپنے بے پناہ حسن پر مغرور تھا۔ آج تک مردوں کے اس قدر خوبصورت چمکدار گھنے بالوں نے اس لڑکی کو متاثر نہیں کیا تھا جتنا کہ اس شخص کے بالوں سے وہ حد درجہ متاثر ہوئی۔ ایک عجیب سی بات تھی اس شخص کے سراپے میں، اس کے انداز میں کوئی بات تھی جس نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔
وہ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ابتدا میں اس کی پوسٹنگ دور دراز کے علاقوں میں ہوئی، پھر سفارش سے اس کا ٹرانسفر اپنے ہی علاقے میں ہو گیا۔ اس کے والد ڈپٹی کمشنر تھے، جبکہ دو چچا بھی کسی بڑے سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی جو نہایت ضدی، کسی حد تک خود سر اور منہ پھٹ تھی۔ اس کی شخصیت کی نمایاں خوبی اس کا پر اعتماد ہونا تھا۔ اس نے کبھی خود کو کسی سے دبتا ہوا محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کے خیال میں اسے مستقبل میں کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑنا تھا کہ جس سے وہ یوں دب جاتی۔ لیکن وہ دب گئی تھی، ایک ایسے مرض سے جو اس کی ذات اور اس کے وجود سے اتنا ہی تعلق تھا جتنا کہ اس کے آنے سے پہلے، اور یہی چیز اسے اس کی جانب مائل کر رہی تھی۔ راؤنڈ لے کر وہ جب اسٹاف روم میں آیا تو ایک دم رک کر اسے مڑنا پڑا۔ وہ جو دوپٹہ کرسی پر ڈالے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کی پونی بنا رہی تھی، اس کے یوں اچانک آنے اور بے ساختہ مڑنے پر بال چھوڑ کر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ میری ڈیوٹی ہے کہہ کر وہ رکی نہیں، چلی گئی۔ وہ خود کو صوفے پر گراتا اپنی دونوں ٹانگوں کو ٹیبل پر پھیلائے اپنی تھکن مٹانے لگا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ وہ کمشنر عسکر خان کی بیٹی ہے اور یہیں کی رہنے والی ہے۔ اسے ہسپتال میں نمایاں حیثیت دینے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اس قدر پروٹوکول ملنے کی وجہ اس کے والد اور دو چچا تھے۔ وہ دنیا داری کے کھیل کو داد دینے لگا۔ جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو وہی جینے کے اصل مزے لیتا ہے، وہ سوچ رہا تھا، پھر ہر سوچ کو جھٹکتا اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے چچا کے بیٹے کی شادی پر باقی سٹاف کے ہمراہ وہ بھی گیا تھا۔ ساری تقریب میں وہ ڈاکٹر جنید اور ڈاکٹر پرویز کے ساتھ ہی رہا۔ پھر کب وہ رخصت ہوا وہ دیکھ بھی نہ پائی۔ وہ سب سے پہلے چلا گیا۔ اس نے اکثر اس کے کزن کو ہاسپٹل آتے دیکھا۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا، پھر اس کے ساتھ دیر تک گپ شپ لگاتا۔ وہ ایک شگفتہ مزاج اور خوبرو نوجوان تھا۔ ایک دو بار اس سے نجیب کی بات سرسری طور پر ہوئی، وہ اسے بہت اچھا لگا۔ اس کے لہجے کی اپنائیت اسے بھائی تھی۔ شاید بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نظارے میں کھویا سبزے اور پودوں کو دھلتا دیکھ رہا تھا۔ پانی سے دھل کر وہ نکھر گئے تھے۔ زمین سے اٹھنے والی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ساری فضا میں رچ بس گئی، جس میں پودوں کی خوشبو بھی گھل مل گئی۔ پہاڑ نکھر گئے تھے۔ بارش کی رفتار میں شدت آتی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہ لان کی روش پر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھتے ان دونوں پر پڑی۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھنے لگی کہ تنویر نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچا اور خود بیٹھ گیا۔ ہنستے ہنستے بے ساختہ اس کی نظریں سامنے کھلی کھڑکی میں کھڑے نجیب پر پڑی۔ ایک دم اس کی ہنسی کو بریک لگا، پھر دوپٹہ خود پر پھیلاتی گاڑی کے سامنے سے گزر کر دوسری طرف کی سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ کچھ پل بعد گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ کافی دیر تک کھڑا بارش سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اگلے پل اسے شدید حیرت ہوئی جب وہ اس کے پاس اسٹاف روم میں آ کر کہنے لگی، سنی اور میں بے تکلف دوستوں اور بالکل بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم میں وہی دوستی برقرار ہے۔ وہ تعجب کے انتہا پر تھا، جس کا اظہار اس کے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے اسے بولنے نہیں دیا۔ میں سمجھا نہیں، آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ حقیقتاً حیران تھا۔ وہ اسے چند لمحے تکتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ نے نہیں کہا اس لیے میں نے وضاحت دی۔ پھر وہ رکی نہیں، چلی گئی۔ اس کی یہ بات اگلے چند دنوں تک اس کے لیے باعث حیرت رہی، پھر کچھ دن بعد وہ اسے بھول بھال گیا۔ ایک بات اس نے نوٹ کرنی شروع کر دی اور وہ یہ تھی کہ وہ بہت محتاط ہو گئی ہے۔ پہلے پہل وہ کزن کے آنے پر خوش دکھائی دیتی، اب اس کے چہرے سے بیزاری ظاہر ہوتی، یوں لگتا جیسے وہ اس سے جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتی ہو۔ اب وہ اس سے زیادہ بولتی بھی نہیں تھی، صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ نجیب کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے ہسپتال سے چھٹیاں لی اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کے جانے کے دوسرے دن اجالا کو اس کی چھٹیوں کے بارے میں پتہ چلا، جب ڈاکٹر اکرم ڈاکٹر پرویز سے کہہ رہے تھے۔ رات کو وہ گھر پہنچ گیا۔ میں نے خیریت معلوم کی تھی فون پر، بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے تسلی دی، پر تسلی سے پریشانی کہاں رفع ہوتی ہے۔ وہ جو بے نیازی سے بیٹھی تھی، ایک دم سے ڈاکٹر اکرم کی بات پر اس کی توجہ ان کی جانب مبذول ہو گئی۔ کس کی ماں بیمار ہے؟ اس سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ ڈاکٹر نجیب کی، اکرم نے نہایت فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، کتنی چھٹیاں لی ہیں انہوں نے؟ جانے کیوں اسے اپنی آواز میں مایوسی اور اداسی محسوس ہوئی۔ 10 دن کی۔ یہ 10 دن ہونے کو 10 دن تھے، پر یہ 10 دن اس کے لیے 10 صدیاں بن گئے تھے۔
3 دن ماں کے ساتھ ہسپتال میں گزار کر وہ نیند سے بحال ہو چکا تھا، اس لیے جب اس کی ماں کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کیا تو گھر آتے ہی وہ سونے کے لیے بیڈ روم میں چلا آیا۔ اپنے کشادہ بیڈ پر دراز ہو کر اس کے بدن کو آرام محسوس ہوا۔ کچھ پل آنکھیں موندے وہ ان 3 دنوں کی ٹینشن کو سوچتا رہا، پھر جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ کی معدوم لہریں وہاں پہنچیں جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھیں۔ درد کی ایک دبیز لہر اس کے تن بدن میں پھیل گئی تو بے چین سا ہو کر وہ کروٹ بدل کر اپنی سوچ کی راہوں کو بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ کبھی کبھار وہ خود کو بڑا بے بس تصور کرتا۔ صبح بیدار ہوتے ہی وہ ہسپتال جانے کے لیے بیگ تیار کرنے لگا۔ صبح 10 بجے اسے نکلنا تھا۔ وہ تقریباً دوپہر کو وہاں پہنچا تھا۔ بیگ تیار کر کے وہ اپنے کمرے سے نکل آیا تو اس کی ماں اسے لاؤنج میں بیٹھی دکھائی دی۔ صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ایک نگاہ کچن سے نکلتی الفت پر ڈالی۔ آج کالج نہیں گئی؟ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے ماں کے قریب بیٹھتے اخبار ہاتھ میں اٹھایا۔ آج آپ جائیں گے اس لیے میں نے کالج جانا گول کر دیا، وہ خوش دلی سے مسکراتی کہنے لگی، پھر ناشتے کی ٹرے ماں کے آگے رکھتے ہوئے مزید کہنے لگی، بھائی آپ کے لیے ناشتہ یہاں لے آؤں؟ اس کے اسبات میں ہلتے سر کو دیکھتے وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو وہ ماں سے بولا، امی آخر آپ کو کس بات کا اتنا دکھ ہے جسے سوچ سوچ کر خود کو بیمار کر رہی ہیں؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ چند ثانیے سے دیکھتی رہیں، پھر بولیں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کیا اور کس بات کا غم ہے؟ ان کے قطعی لہجے پر وہ ایک پل کو گم سم سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، آپ ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ بھری نظر سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ روانہ ہوا۔ گھر سے نکلتے ہوئے جانے کیوں اب اسے کچھ زیادہ ہی فرحت محسوس ہوتی تھی۔ اس کی وجہ شاید خود سے فرار تھا۔ چھٹیاں گزار کر جب وہ واپس آیا تو پہلے دن تو وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا، شاید سفر کی تکان تھی۔ اجالا اس کا بے چینی سے انتظار کرتی رہی، پھر ٹائم آف ہوتے ہی وہ چلی گئی۔ دوسرے دن جب وہ آئی تو وہ آپریشن روم میں تھا، اس لیے ایک بار پھر وہ اس سے مل نہ پائی۔ اسے چونکہ خود بھی کہیں جانا تھا اس لیے مزید انتظار نہ کرتے ہوئے وہ چلی گئی، لیکن اسی شام وہ اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ شام کی چائے پی رہا تھا جب ایک ملازم اس کے پاس آ کر اطلاع دینے لگا۔ ملازم کو بھیج کر وہ ویٹنگ روم میں چلا آیا۔ اسے دیکھ کر ایک دم وہ کھڑی ہو گئی۔ اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ خود بھی ذرا فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ پل تو خاموش رہی، پھر خود ہی خاموشی کو توڑتے بولی، آپ کی امی بیمار تھیں، مجھے ڈاکٹر اکرم نے بتایا، اب کیسی ہیں وہ؟ اس کے الفاظ پر وہ کچھ پل تو حیرت میں مبتلا رہا، پھر اپنے تاثرات پر قابو پا کر بولا، ٹھیک ہیں وہ۔ کچھ تأمل کر کے مزید بولا، وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، کبھی کبھی بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے تو انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو سے کچھ جھجک دور ہونے لگی تھی۔ آپ کو کچھ دن مزید ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا کیونکہ ایسی مریضہ کی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب وہ پر اعتماد لہجے میں گویا تھی، نہیں اب وہ کافی بہتر تھیں، اس نے وضاحت کرتے کہا۔ ملازم چائے لے آیا۔ شاید آتے ہوئے وہ ملازم کو چائے کا کہہ کر آیا تھا۔ چائے رکھ کر وہ چلا گیا۔ کپ اٹھا کر اس نے اس کی طرف بڑھایا، پھر اپنے کپ کو اٹھا کر چائے کا ایک سپ لے کر کہنے لگا، ایک ماں ہی ہے، اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہوا تو پھر زندگی میں شاید کچھ نہ ہو۔ اس کی دھیمی پرسوچ آواز نے اسے بھی گہری سوچ میں ڈال دیا۔ آپ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں؟ اس کی پرسوچ آواز پر چائے کا سپ لینے کے بجائے کپ پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ نہایت سنجیدہ آواز میں بولا، کیا تمہیں اپنی ماں سے محبت نہیں؟ اس کی بات پر وہ کچھ گڑبڑا گئی، پھر کہنے لگی، ماں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے کیونکہ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کی وضاحت بھرے انداز پر سر ہلاتا کہنے لگا، میری ماں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت دکھ، ایسے دکھ جو اپنوں نے دیے، کسی بہت اپنے نے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ گہری پرسوچ آواز میں بولا، اپنے ہی ہوتے ہیں جو زخم لگاتے ہیں اور پھر ان زخموں پر نمک بھی بڑی بے دردی سے چھڑکتے ہیں۔ اس کی آواز درد میں ڈوبی تھی، پھر جیسے ایک دم ہوش میں آیا، بات بدلتے کہنے لگا، کون سے میڈیکل کالج سے پڑھا ہے آپ نے؟ اس کا لہجہ عام تھا، وہ عام سا لہجہ اسے خاص بنا رہا تھا جس کی شکار وہ لڑکی ہوتی جا رہی تھی۔ پشاور میڈیکل کالج۔ اس کے سر ہلانے پر وہ بے ساختہ بولی، اور آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ میں نے بھی پشاور میڈیکل کالج سے پڑھا ہے، پھر اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ چلا گیا، اسپیشلائزیشن کے بعد یہاں جاب کر لی۔ کچھ توقف کر کے کہنے لگا،
میں یہ جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا کہ وہاں مجھے جابس کی آفر ہوئیں تو میں نے اپنے ملک کی جاب کو ترجیح دیتے یہاں آنا زیادہ مناسب سمجھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس آفر کو ٹھکرانے کی وجہ میرے گھر پر میری ضرورت تھی۔ میری ماں بیمار تھی، 2 جوان بہنیں ہیں، ان کے لیے مجھے آنا پڑا، ورنہ وہاں جس پیکج کی آفر ہوئی تھی اسے ٹھکرانا اتنا آسان نہ تھا۔ بہرحال یہاں بھی خوش ہوں۔ قناعت پسند ہونا چاہیے بندے کو۔ اس کے اس قدر تفصیلی بیان سے اس کے چہرے کی رنگت کھلی جا رہی تھی، اس سے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مرد اس سے اس قدر پرسنل باتیں کرے گا۔ آپ کی بہنیں پڑھتی ہیں؟ اس نے سوال کرتے کہا۔ ہاں، ایک یونیورسٹی میں ہے، انگلش میں ماسٹر کر رہی ہے اور دوسری BA پارٹ 1 میں ہے۔ بھائی چھوٹا ہے، میٹرک میں ہے۔ والد کی ڈیتھ ہو گئی 7 سال قبل، وہ وضاحت دینے لگا۔ اس دن ان کی یہ ملاقات کچھ زیادہ ہی تفصیلی رہی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ واپس چلی آئی۔ وہ اسے چھوڑنے باہر اس کی گاڑی تک اس کے ساتھ چلا آیا۔ گاڑی میں اس کے بیٹھنے سے پہلے وہ انتہائی سنجیدہ اور گمبھیر لہجے میں بولا، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس نے نہایت بشاش لہجے میں اس کی بات کاٹتے کہا، ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمارا شریک ہونا پوچھنا فرض ہے۔ یہ میرا فرض تھا اور فرض کے لیے کسی کا شکریہ ادا کرنا درست نہیں۔ کہتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، ہوا میں کچھ خنکی سی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت ہسپتال کے پورے احاطے پر خاموشی کی دبیز طے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا واپس جانے کو مڑا۔ وہ اب تک اس لڑکی کے یہاں آنے پر شدید حیرت سے دوچار تھا۔ اس کی ماں کی بیماری کے متعلق سب نے اس سے پوچھا، لیکن یوں بطور خاص ملنے کوئی نہ آیا۔ کیا وہ لڑکی اپنی پہلی تلخی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی؟ وہ گہری سوچ میں گم قدم اٹھاتے بنا سوچے چلا جا رہا تھا۔ گہرے سبزے کے پہاڑ پر بیٹھا وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھویا ارد گرد سے غافل تھا۔ سوچوں کا جال اسے اپنے شکنجے میں جکڑے اس ماحول سے بے نیاز کیے تھا۔ جب تیز ہوائیں چلنی شروع ہوئیں تو وہ جیسے چونک گیا۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر آسمان پر جمائیں۔ سرمئی بادلوں نے آسمان کو اپنے نرگے میں لے لیا۔ ہوا کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ وہ سرت سے اٹھا اور پہاڑی سے نیچے اترا، پھر شفاف کشادہ سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتے ہسپتال کی طرف جانے لگا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھا جب تیز ہارن کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ ایک نئی چمچماتی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر اصغر خان کو دیکھ کر اسے ناچار ان کی طرف آنا پڑا۔ گاڑی کی اوپری سطح پر اپنا ایک ہاتھ جما کر ذرا سا جھک کر وہ ان سے ہاتھ ملانے لگا۔ کیسے ہو؟ چہل قدمی کرنے آئے تھے؟ وہ خشک ہلکی سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے، ساتھ ہی بیوی کو پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ایک بار پھر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں، اسی مقصد سے آیا تھا، پر موسم کے تیور ہی بدل گئے۔ اس نے دھیمی مسکان لبوں پر سجاتے ایک ناقدانہ نظر ارد گرد پر ڈالی۔ آؤ بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر گویا ہوئے۔ ان کی آفر پر وہ کچھ دیر شش و پیچ میں مبتلا رہا، پھر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، بس تھوڑا سا فاصلہ باقی ہے، میں خود چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ قطعی انداز میں بولے، آؤ بیٹھو۔ اسے ناچار بیٹھنا پڑا۔ راستے بھر وہ اس سے اس کے پروفیشن کے بارے میں پوچھتے رہے۔ باتوں کے دوران اس نے نوٹ کیا کہ گاڑی کا رخ ان کے گھر کی جانب تھا۔ اس سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے خاموش رہا۔ گاڑی گھر کے اندر روک کر وہ اترتے ہوئے بولے، آؤ میرے ساتھ۔ ان کی بیوی پہلے ہی اتر چکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ ہلکی ہلکی بارش پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ ملازم کو چائے کا کہہ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئے، پھر دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ وہ جو شاید کہیں باہر سے آئی تھی، اسے اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھ کر شدید حیران ہوئی، پھر اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ پل اپنے دل پر ہاتھ رکھے خود کو یقین دلانے لگی۔ پھر کچھ یاد آتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی، اپنا ناقدانہ جائزہ لیا۔ وہ اس وقت سرخ کپڑوں میں ملبوس تھی، جس پر سرخ اور کالے رنگ کا دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ اسٹیپس میں کٹے بالوں میں برش چلاتے ہوئے وہ خیالوں کی دنیا میں پہنچ گئی، جہاں سے واپس لوٹنا اس کے بس میں نہیں رہا۔ بارش چونکہ تیز ہو چکی تھی، اس لیے اسے رکنا پڑا، پھر وہ کھانا کھا کر ہی لوٹا تھا۔ وہ راؤنڈ لے کر کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اچانک تنویر اس کے سامنے آیا۔ وہ بہت سنجیدہ اور سخت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ ہاں کہو، وہ نہ سمجھی کی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کرتے بولا، یہاں نہیں، کہیں باہر تنہائی میں۔
اس کا لہجہ کسی خاص بات کی گمازی کرتا دکھائی دیتا تھا۔ اسے سنجیدگی کا احساس ہونے لگا تو مزید بولا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، بہت خاص بات، اب کہ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائی سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو میں مصروف ہوں، شام کو بات ہوگی۔ خود اس کے چہرے پر بھی تفکرات کا جال بچھ گیا۔ وہ تیز قدموں سے پلٹتے ہوئے چلا گیا، جبکہ وہ گہری سوچ میں غرق رہنے کے بعد سر جھٹک کر ایک مریض کے اگلے 2 گھنٹے بعد ہونے والے آپریشن کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے ڈاکٹر اکرم کے پاس چلا گیا۔ شام ہوتے ہی تنویر اسے لینے آیا۔ وہ دونوں ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ اس وقت چونکہ موسم کافی ابر آلود ہو رہا تھا، اس لیے لوگوں کی اکثریت دیکھنے میں آ رہی تھی۔ ویٹر نہایت تیزی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایک ویٹر اورنج جوسز کے گلاس ان کی ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا تو وہ تنویر کی جانب متوجہ ہو کر دیکھنے لگا۔ کیا بات تھی جس کے لیے تم نے مجھے بلایا؟ اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے گلاس اٹھانے کو کہا، لیکن وہ اس قدر اپ سیٹ تھا کہ اس کے کہنے پر بھی گلاس نہیں اٹھایا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، مجھے آپ کی نصیب پر رشک آتا ہے۔ اس کے الفاظ اس کی سمجھ میں آتے ہوئے بھی نہیں آ رہے تھے، پھر بھی اس نے بجائے کچھ کہنے کے سننا چاہا۔ وہ مزید کہنے لگا، لیکن میں خود کو بد نصیب نہیں سمجھنا چاہتا، اس لیے آپ سے بات کلیئر کرنے آیا ہوں کہ آپ میرے اور اجالا کے بیچ میں نہ آئیں۔ آپ میری جگہ لیں، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ رکاوٹ نہ بنیں، وہ صرف اور صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی، وہ کسی اور کی کہلائے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے کی چبھن براہ راست اس کے دل اور دماغ کو اپنے شکنجے میں جکڑ رہی تھی۔ وہ جو خود کہہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں، اسے کوئی شدید قسم کی غلط فہمی لاحق ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ اس قدر بے معنی گفتگو کر رہا تھا، اس کی اس قدر بے وقوفانہ گفتگو پر اسے اپنا دماغ تپتا محسوس ہوا۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں سمجھ نہیں پایا۔ بہرحال جو کچھ تم نے کہا وہ فضول بکواس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یا تو تمہیں کسی نے بہکایا ہے یا پھر خود تمہیں شدید غلط فہمی لاحق ہوئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم ایک اچھی سوچ کے دوسروں کی عزت کرنے والے انسان ہو، مگر تمہارے زرعی خیالات نے یہ ثابت کر دیا کہ تم کسی سوچ کے اور کس سٹینڈرڈ کے انسان ہو۔ نہایت غصے کے لہجے میں کہتے وہ اٹھ گیا اور اپنی جیب سے روپے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ وہ بھی اٹھ گیا اور نہایت شعلہ باز نگاہوں سے اسے دیکھتے کہنے لگا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے تم نظریں چرا رہے ہو۔ وہ ایک سپاٹ نظر اس پر ڈال کر روانہ ہونے کو اٹھا کہ وہ ایک بار پھر تلخ لہجے میں کہنے لگا، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ فرار ظاہر کرتا ہے کہ آپ حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں۔ وہ ترش نظروں سے اسے دیکھتے ایک بار پھر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کھول دو وہ حقیقت جس سے میں نظریں چرا رہا ہوں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں سکون تھا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم کس بیسس پر کہہ رہے ہو؟ یہ حقیقت نہیں، غلط فہمی ہے۔ جبکہ حقیقت خود کہہ رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے، غلط فہمی نہیں۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا محسوس ہوا۔ وہ خود کو تحمل کی تلقین کرتا بولا، ایسا کچھ نہیں ہے ریلی، وہ صرف میری کولیگ ہے، نہ تو میری اس کے ساتھ کوئی فرینڈشپ ہے اور نہ ہی بے تکلفی۔ پھر ہمارے بیچ کیسے؟ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، تم جو کہہ رہے ہو وہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، تمہیں کسی نے بہکایا ہے، شاید ہمیں اسکینڈلائز۔ اس کی بات کاٹ کر وہ نہایت بھڑکتے انداز میں بولا، اچھا پھر تو عجیب اسکینڈل ہوا کہ انوالو بندہ خود کو اسکینڈلائز کر رہا ہو، ہاؤ اسٹرینج۔ اس کا استہزائیہ انداز اسے پہلے شدید مشتعل اور پھر حیران کر گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ شاید تحیر کے عالم میں وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اجالا کہتی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، ظاہر ہے تم بھی کرتے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ یہ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی تب ہوتی جب کوئی تیسرا بندہ مجھے تم دونوں کی اس محبت کے بارے میں بتاتا، لیکن چونکہ وہ خود کہہ رہی ہے تو یہ غلط فہمی نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اتنے بھولے مت بنو، میرے سامنے اداکاری کر کے خود کو معصوم ظاہر مت کرو۔ پہلے تو میں تم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری راہ میں رکاوٹ مت بنو، اور اگر تم میری ریکویسٹ قبول نہیں کرتے تو پھر مجبوراً میری ریکویسٹ شدید رد عمل میں بھی بدل سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر تیز تیز ڈگ بھرتا چلا گیا، جبکہ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا اس عجیب و غریب آفتاب پر سوچتا رہا۔ اس وقت اس کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ شاید زندگی میں کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ اب بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا جو وہ کہہ کیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے یقین کو آزمانے اسی وقت اجالا سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔
اس وقت وہ دونوں ندی کے قریب بیٹھے ماحول کے گہرے سناٹے میں گم تھے۔ وہ اس خاموشی کو اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تصور کر رہا تھا۔ اگر کچھ لمحوں بعد اس پر آگاہی کا درد اپنی تمام تر سچائی کے ساتھ کھل جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ نہایت نروس تھی۔ اس کا اندازہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے ہو رہا تھا جو مسلسل کانپتی نظر آ رہی تھیں۔ کچھ پل تو وہ اس کے اضطراب کو محسوس کرتا رہا، پھر ایک دم بولا، تنویر نے مجھے جو بتایا کیا وہ صحیح ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ چونک اٹھی، پھر نظریں اٹھا کر کچھ ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں حد درجہ بیگانگی دیکھ کر دھیرے سے کہنے لگی، کون سی بات؟ اس کی بات اسے تیش تلا گئی۔ وہی بات جو تم نے تنویر سے کہی ہے، جو صرف تم جانتی ہو۔ اب کے بار اس کا لہجہ بہت دہکتا ہوا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ وہ بات تم نے کی ہے یا نہیں؟ وہ چلایا۔ اس کا آتشی لہجہ اسے اچھا خاصا سراسیمہ کر گیا۔ ہاں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کیوں؟ ماتھے پر نمودار شکنوں کے جال میں مزید اضافہ ہوا۔ کیوں؟ کیا تم نے مجھے کیوں کیا ایسا؟ تم نے مجھے ریزن بتاؤ۔ میری ذات کو، میری عزت کو داغدار کیوں کرنے لگی تم؟ بولو، جواب دو مجھے۔ وہ چلایا۔ کیونکہ میں نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ میں نے آپ کی عزت داغدار کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے صرف اور صرف اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ اس کے جرأت مندانہ الفاظ اسے مزید تپا گئے۔ تمہیں میں نے یہ حق دیا؟ وہ سرد آواز میں براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اس جذبے پر کسی کا اختیار ہوتا ہے، نہ ہی انسان حق لینے دینے کا پابند۔ اس کا پرسکون لہجہ اسے برہم تو کر گیا، پر وہ دو ٹوک انداز میں اپنی برہمی پر حد الوسیع قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا جو بھی فلسفہ ہو، اپنے افیئرز میں مجھے مت گھسیٹو۔ اس کی بات اسے بری لگی، تبھی کہنے لگی، یہ افیئر نہیں، محبت ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں اس سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ کیا میں نے کبھی آپ کو کچھ کہا؟ آخری جملہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا گیا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، اس کے پوچھنے پر ہی میں نے اصل وجہ بتائی، کیونکہ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ گویا ہوا۔ یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے۔ تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ تم میرا نام اس کے سامنے لو یا کسی اور کے سامنے۔ کم از کم میں تمہیں یہ حق نہیں دیتا۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ وہ اٹھا تو وہ کہنے لگی، آپ مجھے محبت کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اس کا خود سر لہجہ اسے مڑنے پر مجبور کر گیا۔ لیکن میں تمہیں اپنا نام لینے سے ضرور روک سکتا ہوں۔ وہ دھیمے انداز میں مسکراتے اٹھی۔ میرا آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ یا ضد نہیں۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس بات کو آپ بھی سمجھیں، اور یہی بات میں اسے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کی آخری بات نے اس کے دل اور دماغ میں حشر سا برپا کر دیا۔ اس ملاقات میں ہونے والی باتوں کی باز گشت کئی دن تک اسے بے سکون اور شدید برہم کرتی رہی۔ وہ تنویر پر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو سب الٹا ہو گیا۔ وہ جو اس سارے معاملے کو غلط فہمی تصور کرتا رہا، وہ غلط فہمی اب اسدحے کی مانند منہ کھولے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں بے سکونی پھیلانے آئی تھی۔ وہ خود کو اس بے سکونی کا شکار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اگلے دن تنویر کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، اگر تم دل سے چاہتے ہو تو اسے منا سکتے ہو، لیکن تم بھی ایسا نہیں چاہتے۔ اس کی بات ختم ہونے سے قبل ہی وہ صفائی دیتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کوشش کی ہے، مگر وہ نہیں مان رہی۔ میرا نہیں خیال کہ میں اس بات کا خطاوار یا گناہ گار ہوں۔ اگر تم اسے بالکل مایوس نہ کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ میری طرف نہ پلٹتی۔ وہ اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو پچھلے پون گھنٹے سے برداشت کرتا رہا۔ جب برداشت کی حد ختم ہوئی تو کہنے لگا، تمہیں اس بات کا یقین نہیں تو میرا تمہارے ساتھ بحث کرنے کا فائدہ نہیں۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس لڑکی میں انوالو نہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس پر یقین کرتے ہو یا نہیں۔ تنویر سوچ کی گہری کھائی میں اتر گیا۔ اس کی سوچ کا محور صرف اور صرف نجیب تھا، جو اس سے اس کی محبت چھین رہا تھا۔ نجیب عالم کا رویہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کافی بدل گیا۔ پہلے جو کبھی سرسری سی بات کر لیتا تھا، بات چیت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وہ اس کے رویے کو بخوبی نوٹ کر رہی تھی، لیکن ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ بات صرف ان تینوں کے درمیان نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے پورے خاندان میں پھیل گئی۔ وہ اسپتال میں مصروف تھا جب اس کے پاس اصغر خان کا فون آیا۔ ان کے فون پر وہ پہلے حیران ہوا، لیکن جب انہوں نے نہایت سپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں اسے گھر بلایا تو اسے اچنبھا ہوا۔
جائے یا نہ جائے کہ مخمسے کا شکار بالآخر وہ چلا گیا۔ ملازم اسے گیسٹ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ وہ گیسٹ روم کا جائزہ لینے لگا۔ یہ گھر کم و بیش 2 کنال پر مشتمل تھا۔ جدید طرز پر بنا یہ گھر اور اس کے مکین اسے اچھے لگتے تھے، پر قسمت میں یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ٹیبل پر رکھے رسالے کو اٹھا کر وہ ورق گردانی کرتا رہا۔ اس کا مضطرب دل اس وقت شدید بے چینی سے دوچار تھا۔ عسکر خان کے آنے پر رسالہ چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ ملا کر انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ پہلے تو وہ رسمی بات چیت کرتے رہے، پھر اصل بات کی طرف آتے کہنے لگے، میرے بھتیجے تنویر کو تم جانتے ہو نا؟ ان کا انداز سوالیہ سے زیادہ استفہامیہ تھا۔ جی، اس نے اپنے چہرے کو پرسکون رکھا۔ وہ تمہارے اور اجالا کے متعلق جو کچھ کہتا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ ان کے ٹھوس اور سرد لہجے پر وہ کچھ کنفیوز سا ہو گیا۔ کچھ پل بعد اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے بولا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا جواب اپنی بیٹی یا بھتیجے سے لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی بات پر عسکر خان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم کیوں نہیں بتا سکتے؟ اگر میں بتاؤں گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ ان سے ہی پوچھیں، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ اس کے مطمئن انداز نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ لیکن میری بیٹی تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ ان کا اگلا جملہ اسے پاتال میں دھنساتا چلا گیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے الفاظ اسے بہت کھوکھلے لگے۔ وہ کہتی ہے کہ تنویر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، پر میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس کے سخت لہجے پر بجائے سختی کے وہ نرمی سے کہنے لگے، ہم تنویر کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اس پر راضی نہیں۔ وہ تمہارا نام لے رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمہارا نام نہ لے۔ تم اسے مایوس کر دو۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ میں اپنی ہر کوشش کر چکا ہوں۔ میں آپ سب کو اپنا نام لینے یا اس معاملے میں گھسیٹنے کی ہرگز اجازت نہ دوں گا، نجیب نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ اسے اپنے بھتیجے کو بھی سمجھا دیں کہ وہ ہر جگہ میرا نام نہ لیتا پھرے۔ عسکر خان اس کے دو ٹوک اور قطعی انداز پر گہری سوچ میں پڑ گئے، جبکہ ادھر اس کا اپنا ذہن مختلف سوچوں کی اماجگاہ بنا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ لڑکی اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اسے اجالا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا منہ توڑنا چاہتا تھا جس سے وہ اس کا نام لیتی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی تھا۔ ڈیوٹی آف ہوتے ہی وہ باہر آیا۔ وہ اوور آل ہاتھ میں پکڑے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی تک آیا، پھر نہایت عجلت بھرے انداز میں شیشے کو انگلی سے بجاتے ہوئے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ استجابیہ انداز میں اس نے جھکتے ہوئے لاک کھولا اور پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ سیٹ پر بیٹھا اور بولا، مون لائٹ چلو۔ اس نے ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ کا نام لیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرتی ہسپتال سے نکل آئی۔ گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے وہ ہنوز خاموش رہی۔ وہ بھی خاموش رہا۔ ریسٹورنٹ کچھ فاصلے پر تھا۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ دونوں ایک خالی میز کی طرف آئے۔ بیٹھتے ہی وہ اس کے چہرے پر پھیلے اضطراب کی کیفیت کو چبھتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کیا کہنے آیا ہوں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کے چہرے پر پھیلی پلاہٹ کو نظر انداز کرتے وہ اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اتنی چھوٹی بات نہیں، اس میں بہت بڑی بدنامی ہے، بے عزتی ہے تمہارے لیے۔ تم یہ بات اچھی طرح جان لو کہ میں مرد ہوں۔ اگر میری بدنامی ہوتی بھی ہے تو مجھے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ سارا نقصان تمہارا ہوگا، نہ تو تنویر کا نہ میرا۔ تم اپنے لیے خود مسائل کھڑے کر رہی ہو۔ زندگی کسی ایک بندے سے مشروط نہیں ہوتی، اوروں کے لیے جینا پڑتا ہے اور جیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم بدنام ہو جاؤ۔ تم مجھے احساس ندامت میں مبتلا کرو۔ تنویر تم سے محبت کرتا ہے، تم اس کی قدر کرو۔ لینا اس سے چاہیے جو دیتا ہے، جو نہیں دیتا اس سے توقع فضول ہے۔ وہ تمہیں محبت دے رہا ہے، تم اسے ٹھکرا رہی ہو۔ یہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہو۔ کل کو تمہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھ سے توقع رکھنا فضول ہے، کیونکہ میں کسی صورت تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں دوں گا۔ مجھے محبت نہیں کرنی، نہ ہی مجھے محبت ہو سکتی ہے۔ تمہارا یہ جذبہ مجھے کسی صورت نہیں پگھلا سکتا۔ تم تنویر کو اپنا لو۔ میرے لیے اور اپنے لیے مسئلے مسائل مت پیدا کرو۔ میری تم سے درخواست ہے۔ نظریں جھکائے وہ اس کی باتیں بہت خاموشی سے سن رہی تھی۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر وہ بھرائی آواز میں بولی، یہی سب کہنے لائے ہو؟ ہاں۔ اس کے دل
बर्दाश्ता लहजे पर इसने बेमुरवती से जवाब दिया। कुछ पल तो वो बिल्कुल खामोश रही, फिर नज़रें दूर बरगद के पेड़ पर जमाए कहने लगी, चाहत और मोहब्बत का फ़ख्र इंसान को गुरूर में मुब्तला कर देता है। तुम जिस अंदाज से मेरी मोहब्बत को आज ठुकरा रहे हो, ये इसी मोहब्बत का फ़ख्र है जो तुम्हें गुरूर में मुब्तला कर रहा है। तुम्हारा गुरूर ही मुझे ये एहसास दिला रहा है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क के होने पर यकीन है। जब यकीन हो तो फिर दिलासे बहलावे देना निहायत फजूल सी कोशिश होती है। तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन है, मेरे लिए यही एहसास काफ़ी है। लेकिन सिर्फ एहसास। वो कुछ तामुल करके अपनी हसीन निगाहें इसके चेहरे पर जमाए कह रही थी, मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत का एहसास ही काफ़ी है, लेकिन मेरे इस एहसास को शेयर करने की बात हो रही है। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं जीते जी अपने वजूद को ज़मीन में दफना दूं। किसी और का एहसास मुझे ज़िंदा रखने के बजाय जीते जी मार देगा। मुझे मरना कबूल है। हाँ, अगर मोहब्बत में जीते जी मौत भी आई तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं रहेगा। तुम्हारी और मेरे घर वालों की हर कोशिश बेसूद है। शायद इस वक्त तुम मुझे इखलाक से गिरी हुई लड़की तस्वुर कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं झूठ की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी, नहीं रह सकती मैं किसी और के साथ। दिन रात जिसके ख्यालों में बसर होते हैं, मुझे आज़ादी से इन्हीं ख्यालों में खोया रहने दें। आप सब किसी और को मेरा शरीके सफ़र बनाकर मुझे गुनाहगार मत करें। इसकी भराई आवाज़, इसकी आंखें इसकी अंदरूनी अजियत की निशानदही कर रही थीं। हो सकता है तुम भी मुझे इन सब की तरह खुद सर समझो। मेरी खुद सरी के लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर उठकर मज़ीद कहने लगी, चलोगे मेरे साथ? कुछ कदम आगे बढ़कर बेइख्तियार पीछे मुड़कर देखते हुए इसने पूछा। नहीं। इसके नहीं में इसे दुनिया जहान की सख्ती महसूस हुई। एक खफीफ और मजरूह मुस्कुराहट इसके लबों पर सज गई, फिर एक गहरी सांस लेकर जाने लगी। वो सुलगते जहन के साथ कुछ देर वहाँ बैठा रहा। इसका दिल हर चीज़ से डूबने लगा। ख्यालात का तलातुम इसे कहाँ से कहाँ ले गया। जब हल्की हल्की बारिश होने लगी तो वो चौंका। बेदली से उठते वो चल पड़ा। इस वक्त इसे किसी गम गुजार की ज़रूरत थी जो कि इसके जहन को हर किस्म की तकलीफ़ों से निजात दिलाता। इस वक्त आसमान की नीलाहटें सुरमई गहरे बादलों में छुप गईं। वो मौसम की दिलकशी को महसूस भी ना कर पा रहा था। पेटों खम खाती सड़क पर चलते वो मुसलसल इस लड़की के मुतालिक सोच रहा था। ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा, इसने कभी ना सोचा था। जहाँ आना इसके लिए सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाएगा, इसने तसव्वुर भी ना किया था। इस वक्त इस रुमान परवर मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बजाय वो अंदर ही अंदर जल कर राख हो रहा था। वो माउफ जहन और चकराते सर के साथ अरशाद खान के अल्फाज पर गौर कर रहा था जो अभी अभी इसके पास से गए थे। उन्होंने इसे खूब खरी खरी सुनाई। इस पर असगर खान की जायदाद हथियाने का इल्ज़ाम लगाया। तुम्हारा सारा मंसूबा यही है कि इस तरह तुम इस जायदाद की इकलौती वारिस के मालिक बन जाओ। तुम इतनी आसानी से अपनी चाल में कामयाब नहीं होगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें औरों की बहन बेटियों को वर्गलाने पर। उन्होंने बहुत कुछ कहा जिसे वो खामोशी से सुनता रहा, लेकिन इस दौरान वो किसी हतमी फैसले पर पहुंच गया। इसने एक अहम फैसला कर लिया। इसने अपने ट्रांसफ़र के लिए तगो-दो शुरू कर दी। इस दौरान जहां के हालात से फ़रार के लिए इसने छुट्टियां लीं। जब तक कि ट्रांसफ़र होता वो छुट्टियों पर रहना चाहता था। छुट्टियां मंजूर होते ही वो अगले दिन जाने की तैयारियां करने लगा। डॉक्टर अजमल की ज़ुबानी इसे इसके ट्रांसफ़र का पता चला तो सीधी इसके पास आई। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर इसने बेसाख्ता मुड़ कर देखा। फिर बैग की जिप बंद करके इसने आने वाले को अंदर आने का कहा। आने वाली इसके तवक्को के बरखिलाफ वही थी। इस वक्त वो लाइट पर्पल सिल्क के सूट में मलबूस थी। इसकी सफ़ेद रंगत कमलाई सी लग रही थी। इसकी आंखों के गिर्द हल्के से बखूबी दिखाई दे रहे थे। इस पर एक सपाट नज़र डालकर वो एक बार फिर बैग की जानिब मुतवज्जो हुआ। बैग उठाकर इसने टेबल पर रखा और फिर मुड़कर इसके सामने कुछ फासले पर खड़े होकर दोनों हाथ सीने पर बांधे और निहायत तल्ख और तर्श लहजे में बोला, क्यों आई हो यहाँ? इसका तीखा अंदाज इसके लिए बाइसे शर्मिंदगी बनाया नहीं, पर वो निहायत अजरदा लहजे में कहने लगी, क्या तुम वाकई जा रहे हो? हाँ, इसने बड़ी तल्खी से कहा। इसके हर अंदाज से तल्खी झलक रही थी। वो इसे तर्श निगाहों से देखे जा रहा था। वो चंद कदम आगे बढ़ते हुए बोली, मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो मुझे? इसके इस जुमले ने इसे और भड़का दिया, लेकिन हनूस खामोश रहा। मैं
پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر محبت نہیں کی، پھر کیوں دے رہے ہو مجھے سزا؟ اس کے آخری الفاظ پر وہ آگے آتے کہنے لگا۔ اس کے لہجے میں رعونیت حد درجہ رقم تھی۔ میں نہیں، تمہارے ذہن میں جو خناس بھرا ہے وہ تمہیں سزا دے رہا ہے۔ خود کو سمجھاؤ گی تو ہر سزا سے بچ جاؤ گی۔ اپنی زندگی اب تم خود سنوار سکتی ہو۔ وہ سرحد سے مڑتے ہوئے اپنا بیگ لے کر جانے لگا کہ اسے اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ ایک عجیب سی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی۔ وہ لمس نہیں تھا، ایک آگ تھی جو اسے اپنی گرفت میں لے گئی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا، پھر مڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر ضبط کر کے گہری سانس لینے لگا۔ اپنا بیگ زمین پر پٹکتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو خشمگی نظروں سے کچھ پل دیکھ رہا تھا، پھر بولا تو دنیا جہان کی نفرت لہجے میں تھی۔ خود کو اتنا ارزاں مت کرو کہ میری تو کیا خود اپنی نظروں میں گر جاؤ۔ بجائے ندامت کے اجالا بولی، تم نہیں جاؤ گے؟ اگر تم چلے گئے تو میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تم یہیں رہو، میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بناؤں گی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ تمہیں دیکھے بنا میں نہیں رہ سکتی، میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ اس کا عاجزانہ لہجہ، اس کے سوز اور کرب میں ڈوبے الفاظ نجیب پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ ہنوز خشک اور سرد آواز میں بولا، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ کہتے ہی وہ مڑ کر جانے لگا تو اس کے نہایت شفاق الفاظ پر وہ اپنی جگہ جم گیا۔ تو جاؤ، لیکن یاد رکھو میری موت کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو گے۔ مجھے زندگی سے بیزار کرنے والے تم ہو، تم ہی مجھے مارنے والے ہوگے۔ کچھ پل کے لیے وہ ساکت کھڑا رہا، جبکہ وہ اس کے پاس سے گزر کر اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے بھیانک اور شفاق الفاظ نے اس کے اندر زلزلے کے آثار پیدا کر دیے۔ اگلے دن جب وہ ڈیوٹی پر آئی تو وہ اسے کوریڈور میں نظر آیا۔ اسے دیکھ کر ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اگرچہ وہ گیا تو نہیں، پر اس کے بعد اس کے ساتھ اس کا رویہ نہایت خشک ہو گیا۔ وہ اسے اس کی محبت، اس کے عشق کی سزا دینا چاہتا تھا۔ جتنا درد، جتنی تکلیف اس نے اسے دی، اتنی ہی وہ اسے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے مایوس ہو جائے، لیکن وہ مایوس ہونے والی نہ تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر وہ کیا کیا جتن کرتی، اسے معلوم تھا، لیکن وہ اسے اس کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں رکھتا تھا۔ اگر بالفرض ہوتی بھی تو وہ اسے چینج کروا دیا کرتا۔ وہ اداسی کی لپیٹ میں تو ضرور آتی، پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب ملازم نے اسے اصغر خان کا پیغام دیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہے تھے۔ وہ نہایت پرے اعتماد انداز میں وہاں چلی آئی۔ کمرے میں اس کے ماں باپ کے علاوہ چچا بھی بیٹھے تھے۔ سلام کر کے وہ قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان سب کے تاثرات پریشان کن تھے، جسے اس نے بڑی بے رحمی سے نظر انداز کر دیا۔ وہ استفہامیہ نظروں سے باپ کی جانب دیکھتی رہی۔ اپنی شادی کے بارے میں تم نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ تمہارے چچا تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اس کے باپ کی آواز سے فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی، جسے وہ ہمیشہ جھٹلاتی رہی۔ میں سب کو بتا چکی ہوں۔ وہ چند لمحوں تک اپنی ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر کہہ اٹھے، اپنا حتمی فیصلہ دو، تمہارے لیے سب فارغ نہیں بیٹھے۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ پاپا، کیا زبردستی کی شادی کا نتیجہ کبھی صحیح نکلتا ہے؟ آپ تو باپ ہیں میرے، یہ لوگ تو صرف اپنا سوچیں گے۔ آپ بھی تو چچا ارشاد کی طرح اپنی اولاد کی بہتری سوچیں۔ یہ بھی ایک باپ ہیں، اور آپ ان کی طرح کیوں نہیں بنتے، جنہیں صرف اپنی اولاد کی خوشی عزیز ہے؟ اس کی باتوں پر اس کے چچا کی رنگت متغیر سی ہو گئی، اور کچھ حد تک برہمی کے آثار بھی پیدا ہوئے، جبکہ اصغر خان کے چہرے پر تفکرات کا جال بچھ گیا۔ پاپا، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تو کیا آپ پر بوجھ بن جاؤں گی؟ اس کی دل گرفتہ اور رندھی ہوئی آواز پر اس کے باپ نے بے ساختہ نظریں جھکائی۔ کچھ دیر تک وہ ان سب کو دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر میں آپ سے وعدہ کروں کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی تو کیا تب بھی آپ مجھے اس شادی پر مجبور کریں گے؟ وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، پاپا، زندگی ایک بار ملتی ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کی اس زندگی کو یوں برباد ہوتا دیکھ لیں گے؟ آپ کو دکھ تکلیف نہیں ہوگی؟ وہ اٹھی، چاچا کی طرف دیکھتی رہی، پھر رخ موڑ کر جاتے ہوئے کہنے لگی، پاپا پلیز، آپ چاچا ارشاد کی طرح اس وقت صرف اور صرف اپنی اولاد سوچیں، صرف اور صرف اپنی اولاد۔ اور کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ارشاد اس کی خود سری پر بھائی کو لتاڑنے لگے۔
وہ وارڈ میں آیا تو وہ اسے ایک مریضہ کو انجیکشن لگاتی نظر آئی۔ اس مریضہ کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، فی الحال وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ وہ بھی اسی مریضہ کو دیکھنے آیا۔ اسے مریضہ کے پاس دیکھ کر وہ اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ مریضہ کو کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے انتظار کے بعد بالآخر بھی وہ اس کے پاس آیا، غذائی چارٹ پڑھا، اس کی کنڈیشن پوچھنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی اجالا کو نہیں دیکھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وارڈ سے نکل آیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اس کے ہم قدم ہو گئی۔ وہ نہ تو اسے دیکھ رہا تھا نہ بول رہا تھا۔ وہ خود ہی کہنے لگی، کیا ہم میں دوستی نہیں ہو سکتی؟ کیا بات کرنا گناہ ہے؟ کیا تمہارے نزدیک بات کرنا بھی ناقابل معافی جرم ہے؟ وہ تیزی سے بائیں جانب روم کی طرف بڑھا اور بڑی زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے اس رویے سے اس پر جیسے اوس پڑ گئی۔ جتنا وہ اسے جھٹلا رہا تھا اتنا وہ اس کی جانب کھینچے جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جانے کیوں ایک نادم سا تبسم ابھر آیا۔ وہ گوشت پیوست کی بنی انسان تھی، ایک زندہ وجود۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے کچھ نہیں چاہے گی، پر اس کی بے نیازی، اس کی سنگ دلی بری لگ رہی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ یہ حسرت بجائے کم ہونے کے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی محبت میں مانند شمع کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اس کے وجود ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ اس کی بے اتنائی اس لڑکی سے اس کی زندگی چھین رہی تھی۔ عشق کا زہر اس کی رگوں میں اترنے لگا۔ گہرے دکھ کی گمبھیر گھٹائیں اسے آغوش میں لینے لگیں۔ وہ ضبط اور برداشت کے اوصاف کھونے لگی۔ وہ اس کی محبت کی سیل بے قرار میں تنکے کی طرح بہہ رہی تھی۔ اس کا دن بہ دن حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کے رویے میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ اس مرد نے خود پر تغافل کا جو خول چڑھا رکھا تھا وہ کسی صورت اتر کر نہ دے رہا تھا۔ اس لڑکی کے زخم کا اس مرد کو ذرا احساس نہ تھا۔ اس کا منتشر ذہن اس کی حالت زار کو بدلنے لگا۔ سوچ کی ہر راہ اسے اسی تک لے جاتی۔ وہ اپنی بے بسی سے تنگ آ گئی۔ اسی بے بسی کے عالم میں وہ اس کے پاس آئی۔ وہ باہر سبزے پر بیٹھا کسی سے سیل فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ایک سپاٹ اور خوش نگاہ اس نے اجالا کے چہرے پر ڈالی، پھر فوراً ہٹا لی۔ وہ کافی دیر تک باتوں میں مصروف رہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر بات بڑھا رہا ہے۔ کافی دیر بعد جب اس نے موبائل آف کیا تو ایک کرخت نظر اس پر ڈالی اور بولا، کیا کہنے آئی ہو؟ تم سے بات کرنی ہے۔ جب میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا پھر تم کیوں آ جاتی ہو بات کرنے؟ کیا دنیا میں صرف میں ہی ہوں؟ تم نے کیوں میری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے؟ دنیا میں نجیب صرف ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ غصے بھرے انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ترشی سے بولا، جو کہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ وہ کچھ ثانیے مغموم انداز میں سر جھکائے خاموش رہی، پھر دھیمے انداز میں کہنے لگی، تمہیں نہیں معلوم کہ میری زندگی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے؟ میری شادی کروائی جا رہی ہے۔ وہ شادی نہیں، میرے لیے ایک اذیت ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شادی کا مطلب ایک مبہم سی امید کا ختم ہونا ہے جو میرے اندر اس آس پل پل رہی ہے کہ شاید کبھی تمہیں میری محبت پر رحم آئے۔ اس شادی سے وہ امید اور آس ختم ہو جائے گی، اور ایسا میں نہیں چاہتی۔ صرف ایک بار تم میرے متعلق سوچو، میری محبت کے متعلق۔ پلیز مجھے مرنے نہ دو۔ زندہ رہ کر مرنا مجھے قبول نہیں۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ دور پہاڑوں پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ نہایت دھیمے انداز میں بولا، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، پر میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ تمہارے تصور نے مجھ سے مجھے چھین لیا۔ کیا تمہیں اب بھی میری محبت پر یقین نہیں؟ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں موتی جھلملا رہے تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، مجھے کسی کی محبت پر یقین نہیں، تمہاری محبت پر بھی نہیں۔ اس کے ان شفاف الفاظ پر وہ محترم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیوں یقین نہیں کرتے میرا؟ وہ درد میں ڈوبی آواز میں بولی، تم نہیں سمجھو گی۔ تم سمجھاؤ۔ وہ اب سراپا التجا تھی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مستحکم آواز، اس کا اٹل لہجہ اجالا کے وجود کو ایک بار پھر اندھیروں کی کھائیوں میں اتارنے لگا۔ اس فائدے کا اندازہ لگانا میرا کام ہے، تم بتاؤ مجھے۔ وہ ایک بار پھر لجاجت سے بولی۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ تم سن سکو گی؟ اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ ہاں، اس نے بنا سوچے سمجھے کہا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں
زمین پر جما کر نیم دراز ہوتے بولا، میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی نے مجھ سے ڈائیورس لے لیا۔ وجہ اگر تم جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں اسے ماں نہیں بنا سکتا تھا، اور بس اس عورت نے میرے ساتھ زندگی گزارنا قبول نہیں کیا۔ تم کسی دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں کہ تم ساری زندگی اس کمی کے ساتھ گزار لو۔ اس لیے اب جب میں نے تمہیں حقیقت بتا دی ہے تو اب تمہیں میرا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تو تمہیں عقل آ گئی ہوگی۔ مجھے زندگی سے بیزار مت کرو، میرے سوئے درد کو مت جگاؤ۔ تمہاری طرح وہ بھی میری محبت میں آہیں بھرتی تھی، تمہاری طرح اسے بھی عشق تھا۔ کہاں گئی اس کی محبت، اس کا عشق؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اس محبت عشق پر، نرا دھوکہ ہے یہ۔ آئی ہیٹ لو، آئی ہیٹ لو۔ بہت وعدے قسمیں کیے تھے اس نے، صرف 3 سال میں جھاگ کی طرح ختم۔ یہی محبت ہے؟ میں یقین کروں اس محبت کا؟ اس محبت نے مجھے کیا دیا؟ ذلت دی، سب کی نظروں میں گرا دیا۔ نہیں آتا مجھے محبت پر رحم، نہیں قبول کرتا میں محبت کو۔ وہ سرد سے اٹھتے ہوئے نہایت تلخی سے بولا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری محبت بھی جھاگ کی طرح ختم ہو چکی ہوگی۔ نجیب کے نفرت اور زہر خند الفاظ اجالا پر سکتہ طاری کر گئے۔ اس انکشاف نے اس لڑکی کو بت بنا دیا تھا۔ نجیب کے خاکستر کر دینے والے الفاظ نے اس لڑکی کی قوت گویائی کو سلب کر دیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کے گریز، اس کی بے رخی، اس کی بے التفاتی کی وجہ یہ ہو سکتی تھی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی محبت بھرا رویہ کیوں اب تک اسے پگھلا نہ سکا؟ اب اس کی سمجھ میں آیا۔ وہ وہاں بت بنی سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی، اپنی قسمت سے شاکی تھی کہ جس نے ایک ایسے مرد کی محبت اس کی جھولی میں ڈالی جو محبت سے بری طرح بدگمان تھا۔ اس بدگمان شخص کو اس لڑکی نے خود سے بڑھ کر چاہا۔ ایک ذرا سی جو امید تھی وہ بھی ٹوٹنے لگی۔ وہ لڑکی آس اور نراش کی کیفیت میں بیٹھی اپنی محبت کا ماتم منا رہی تھی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا وہ رات کے اندھیرے میں گم ہوتی بوندوں کو دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ اس کی نظریں قطروں پر تھیں لیکن دھیان کہیں اور۔ آسمان پر چمکنے والی بجلی پر بھر کو ساری دھرتی کو روشن کرتی اور پل بھر میں بالکل تاریکی میں ڈبو دیتی۔ کبھی کبھار تاریکی میں روشنی کا سایہ بھی دکھائی دیتا۔ یہی روشنی کا سایہ انسان کے اندر جینے اور آگے بڑھنے کی امنگ پیدا کر دیتا ہے۔ اس مرد میں بھی اس لڑکی نے جینے کی امنگ پیدا کی۔ رات کو وہ پڑھتے پڑھتے جب کافی تھک گیا تو اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنانے کے لیے کچن میں چلا آیا۔ ابھی وہ فریج سے دودھ کا پیکٹ نکال کر مڑا ہی تھا کہ پیچھے اسے فروا کی آواز سنائی دی۔ کیا کر رہے ہو؟ مڑ کر دیکھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، چائے بنا رہا ہوں۔ دو، میں بنا دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کا پیکٹ لے کر اس نے الیکٹرک کیٹل میں پانی، دودھ، چینی اور پتی مکس کر کے ڈالی۔ وہ عموماً چائے ایسی ہی بناتی تھی۔ بٹن آن کر کے اس کی جانب آئی۔ ساری رات پڑھ کر تم بور نہیں ہوتے؟ وہ بڑی بے نیازی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت پر بالوں کی لٹیں اسے قدرت کا حسین شاہکار بنا رہی تھیں۔ مجھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے خوش دلی سے جواب دیا، پھر تو تمہاری بیوی کی قسمت پھوٹ ہی گئی، تم تو سارا وقت کتابوں کو ہی دیا کرو گے۔ میں شادی ہی نہیں کروں گا تو بیوی کہاں سے آئے گی؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شروع میں سب ایسے ہی کہتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی، لیکن میں سیریس ہوں، اس نے ہنوز سنجیدگی سے کہا۔ اچھا؟ وہ بے یقینی سے تکتی رہی۔ دیکھیں گے۔ کچھ پل بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر وہ نوٹ کرنے لگا، وہ اکثر اس موضوع پر اس سے بات کرتی، بلکہ اب تو اسے احساس ہونے لگا کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ یہ بات اسے تفکرات میں مبتلا کر دیا کرتی۔ وہ اس کی خالہ زاد تھی، بہت پر اعتماد، حسین، بولڈ فطرت۔ خاندان کے کئی لوگوں کی اس کی نظر تھی۔ پھر اس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ اس کی محبت میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ اسے اس کی طرف سے ویلنٹائن ڈے اور برتھ ڈے اور دوسرے تہواروں پر ملنے والے گفٹ سے ہونے لگا۔ وہ اس سے کترانے لگا لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی تم مجھے نظر انداز کرتے ہو۔ ایک دن اس نے اس کی راہ روکتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا، فروا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کر رہا، اور میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے بہت آگے جانا ہے اپنی فیلڈ میں۔ اس سے بات بدلنے کی کوشش کرتے کہا، تمہیں میری محبت پر یقین نہیں؟ اس نے استفہامی انداز میں پوچھا۔
وہ چپ ہو گیا لیکن وہ باز نہیں آئی۔ وہ اس کا پیچھے چھوڑنے والی نہ تھی۔ اب جب بھی وہ ان کے گھر کچھ دن کے لیے آتی تو اس کا ہر کام خود کرتی۔ وہ اپنے دوست کی طرف جا رہا تھا، شرٹ ہاتھ میں لیے وہ الفت کے پاس آیا۔ اسے استری کر دو، وہ اپنی شرٹ الفت کی طرف پھینکتے بولا۔ وہ دونوں کچن میں مصروف تھیں۔ اس نے الفت سے شرٹ لیتے کہا، میں استری کر دیتی ہوں۔ وہ شرٹ استری کر کے اسے دینے آئی۔ وہ شرٹ کے انتظار میں بنیان میں کھڑا اپنے بال برش کر رہا تھا۔ یہ لو اپنی شرٹ۔ اس کے ہاتھ سے جب وہ شرٹ لینے لگا تو وہ اپنا ہاتھ ادھر ادھر کرتی اسے تنگ کرنے لگی۔ پلیز، دیر ہو رہی ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ہاں یہ لو۔ اس نے شرٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی اور بولی۔ مجھے نہیں کہہ سکتے تھے جو الفت سے کہا، اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہارے کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس کے باوجود تم مجھے یہ خوشی دینا نہیں چاہتے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھتے بولی، اس موضوع پر پھر بات ہوگی۔ وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو رہا ہے باوجود ہزار گریز کے، لیکن وہ حقیقت کو بھی کسی طور جھٹلانا نہیں چاہتا تھا جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک دن جب وہ رات کو دیر سے گھر آیا تو اسے لاؤنج میں ٹہلتی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر وہ اضطراری انداز میں بڑھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ کہو۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ کیا بیٹھ نہیں سکتے تاکہ تفصیلاً بات ہو جائے؟ وہ بیٹھا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آج اور ابھی مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں، کیونکہ میرے لیے جو پروپوزل آیا ہے گھر والے اسے ایکسیپٹ کرنے والے ہیں۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہی رہا تو وہ مزید کہنے لگی، پلیز بولو نا۔ وہ کافی حد تک اضطرابی کیفیت سے دوچار تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر اس نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، تم مجھے اصل اور صحیح بات کیوں نہیں بتاتے؟ اب کہ وہ روحانسی انداز میں کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنی پریشان ہوں، مجھے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تم یہ ظاہر مت کرو کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں، کہ تم میری محبت سے اچھی طرح باخبر ہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ پھر وہ اسے اپنی محبت کے واسطے دینے لگی لیکن وہ نفی میں جواب دیتا رہا، یار یہ صرف جذباتی باتیں ہیں، محبت وحبت کچھ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، تم میرا امتحان لینا چاہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ فروا نے کہا، سوچ لو۔ نجیب نے کہا، سوچ لیا۔ تو سنو، میری شادی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکوں گا۔ فروا کے چہرے کا رنگ ایک دم تبدیل ہوا۔ کچھ پل تو وہ بے حس و حرکت رہی، پھر کچھ لمحوں بعد بولی، اگر میں پھر بھی شادی کروں تو پھر یہ تمہارا فیصلہ اور تمہاری مرضی ہوگی۔ بتانا میرا فرض تھا۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس کے بعد جلد ہی شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ خود بھی خوش تھا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اپنی قسمت پر تب رشک کر رہا تھا کہ اسے ہر لحاظ سے ایک مکمل ہم سفر ملا۔ شروع میں دونوں میں وہ اکثر اپنی کہی بات سوچا کرتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فروا کو سچ سچ بتا دے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اس کا امتحان لے رہا تھا۔ اسے یقین آ گیا تھا اس کی محبت نے اسے ہر خوف اور ڈر سے آزاد کر دیا۔ واقعی وہ اسے بے انتہا چاہتی تھی۔ وہ خود بھی اس کی محبت میں ڈوب رہا تھا۔ صبح سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بستر پر ہاتھ رکھا۔ وہ نہیں تھی۔ اس کی نظر گلاس ونڈو پر پڑی۔ پردے سرکے ہوئے تھے۔ سورج کی کرنیں شیشوں میں سے چھن چھن آ رہی تھیں۔ وہ یوں ہی کسل مندی سے پڑا رہا۔ جب دروازہ کھول کر وہ ہاتھ میں کپ پکڑے آ گئی، یہ لو بیڈ ٹی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے بھرپور مسکراہٹ سے کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کمر کے گرد باندھا اور بولا، میرے لیے تمہاری محبت کا نشہ ہی کافی ہے، یہ چائے وائے کا نشہ کیوں دلاتی ہو؟ اس کی مخمور آواز پر وہ دل برانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، میری محبت کا نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا ہے، کہیں مدہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ اب محبت وحبت چھوڑو اور ہسپتال کے لیے نکلو، کہیں مریض ہی نہ مدہوش ہو جائیں۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے کہا اور اٹھی۔ کون سے کپڑے نکالوں آپ کے؟ اس نے الماری کھول کر اس کی جانب دیکھتے کہا۔ وہ اس کے قریب آیا، اسے الماری کے دروازے پر دھکیل کر دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کر بولا، بہت شوق ہے مجھے جلد سے جلد ہسپتال بھیجنے کا۔ اس کے جھکے چہرے کو اپنی انگلیوں سے اٹھاتے مزید بولا، آج جانے کو دل نہیں چاہ رہا،
دل چاہتا ہے کہ اس حسین چہرے کا دیدار کروں، بس صرف اور صرف تمہیں ہی تکتا رہوں۔ اب وہ اس کی زلفوں کی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے سلجھاتے ہوئے مسلسل تکے جا رہا تھا۔ میری نیندیں اڑا کر کتنے مزے سے ادھر ادھر اٹھتی پھر رہی ہو، مجھے اپنا اتنا عادی بنا چکی ہو، کیوں؟ پھر وہ محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ وہ عورت اس کی محبت بھری باتوں، اس کے محبت بھرے انداز کی ہی تو دیوانی ہو گئی تھی، تب ہی بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ساتھ زندگی گزارے جا رہی تھی۔ لیکن جب وہ کچھ سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہوئی تو اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ جب سے باہر آئی تھی خاموش ہی تھی۔ اس کی خاموشی کو وہ مسلسل نوٹ کر رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ رات کو سوتے وقت بھی خلاف معمول وہ بہت خاموش تھی۔ وہ رہ نہ سکا تو پوچھ بیٹھا، جب سے تم شفقت کی منگنی سے آئی ہو خاموش ہو، کوئی خاص بات ہے؟ شفقت اس کا بھائی تھا جس کی آج چچا زاد سے منگنی ہوئی تھی۔ نہیں، بس پتہ نہیں کیوں آج میں کچھ زیادہ ہی اپ سیٹ ہو رہی ہوں، اس نے بنا کروٹ بدلے کہا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کرتے بولا، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ کچھ پل تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، آج منگنی میں سب ہم دونوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ہر ایک نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے بچوں کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، کہیں میں یا تم میں، جانے کیوں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شادی کے بعد بچوں کا ہونا لازمی ہے۔ کیا ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی؟ بولو نا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں یہ کمی محسوس ہوتی ہے؟ اس نے اسی سے سوال کیا تو وہ بولی، آج تک میں نے کچھ محسوس نہیں کیا، میں تو تمہارے ساتھ بہت اچھی ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ یا دوسرے ہماری زندگی، ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ جانے دو اوروں کی باتیں، ہم صرف اپنی باتیں کریں گے۔ وہ اس کو گدگدی کرتے ہوئے مسکرا دیا تو وہ بھی مسکرائی۔ اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے اسے محروم نہیں رکھے گا۔ ہاں، اس تاخیر پر وہ خود بھی کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ دن پر دن گزر رہے تھے۔ وہ جب کہیں جاتی اس کو انہی سوالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس بات کو زیادہ سوچنے لگی۔ پھر اسے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی چپ چپ رہنے لگی ہے۔ وہ جب کبھی بھی اس سے اس بابت پوچھتا تو وہ ٹال جاتی۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی، ہر وقت خیالوں میں مگن۔ تم ہر وقت کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو؟ ایک دن وہ پوچھ بیٹھا تو وہ چند ثانیے اسے تکتے رہنے کے بعد بولی، نجیب، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں ان کی کمی شدت سے محسوس کرنے لگوں گی۔ میں جب اوروں کی گود میں بچے دیکھتی ہوں تو اس وقت مجھے اپنی قسمت سے شدید گلہ ہونے لگتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں بھی بچے نواز دیتا تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہ تھی۔ اس کے گلوگیر لب و لہجے پر وہ کام کر رہ گیا۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہ شاید اب اس کے مقابل آ گیا تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا۔ کیا تم بچوں کی کمی محسوس کر رہی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہاں، شدید۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اب اس کمی کے بنا رہ بھی نہیں پاؤں گی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا؟ اس کی موٹی موٹی آنکھیں شاید اس کمی کے باعث اداس لگ رہی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی نظریں دوسری جانب پھیر کر الفاظ سوچتا رہ گیا۔ پھر اکثر و بیشتر وہ اسی موضوع پر بولتی۔ کسی کی گود میں بچہ دیکھ کر وہ گھنٹوں اس کے بچے کے متعلق بولتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس کی خواہش نے جنون کی شکل اختیار کی تو وہ اس سے کہنے لگی، تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس پل وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولا، اس لیے کہ مجھے کوئی ایسا مرض ہے ہی نہیں۔ شاید اس نے نجیب کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ باقاعدہ لڑ پڑی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ اس سے بیزار رہنے لگی ہے۔ نہ تو وہ اس کی کسی قسم کی پذیرائی کرتی، نہ ہی محبت بھری بار، لیکن وہ بد دستور اس سے محبت کرتا رہا۔ وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، چاہے سارا دن بھوکا کیوں نہ رہتا، کھانا وہ اسی کے ساتھ کھاتا۔ اب بھی اس کا یہی وتیرہ تھا، وہ اپنی محبت سے کسی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن اس کی ہر کوشش بے سود تھی، کیونکہ وہ کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے جو مطالبہ کیا اس نے نجیب کی ذات تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ یوں بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ کئی دن سکتے میں رہا۔ اس نے علیحدگی چاہی تھی، وہ جو کہتی تھی کہ وہ اس کے بنا ایک دن نہیں گزار سکتی، اب ساری زندگی الگ گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکل کر اپنی ٹینشن کم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ اس کی پریشانی، بے چینی روز بروز بڑھ رہی تھی۔
لیکن ہوا وہی جو وہ چاہتی تھی۔ تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے نا؟ ایک آخری کوشش کے طور پر وہ اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ ہاں، بہت سوچ سمجھ کر۔ اس نے یوں آنکھیں پھیر لیں جیسے اسے جانتی تک نہ ہو۔ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم تو میرے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے اس کی پچھلی بات جتائی۔ وہ میری غلطی تھی، اس نے دھڑلے سے جواب دیا۔ کہیں یہ تمہاری غلطی نہ بن جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے نہایت بے مروتی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ وہ چند پل تو اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا آخری بار میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ اس کی خاموشی کو تائید سمجھ کر اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا فروا، کبھی نہیں۔ حالات نے ہمارے بیچ دوری تو پیدا کر دی، پر میرا دل تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس عورت نے دیکھا تھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گر کر اس کی قمیض کی آستین میں جذب ہوا۔ اس کے آنسو مسلسل گر کر اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے، پھر وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ اپنے اندر کی تمام تکالیف، دکھوں کو آنسوؤں کی صورت باہر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دکھوں سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اسے روتے ہوئے جانے کتنا وقت بیت گیا۔ وہ اسی انداز میں اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈال کر وقت دیکھنے لگا۔ یادیں کسی آسیب کی طرح اس کے وجود سے چمٹ گئی تھیں۔ وہ ان یادوں سے چھٹکارا پانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ان یادوں کو قیمتی متاع کی طرح سنبھالے اس کی حفاظت دل و جان سے کرتا تھا۔ آج وہ لڑکی اس سے محبت کا اقرار کرتے ہوئے شادی کی خواہش مند تھی۔ وہ اسی کہانی کو پھر سے نہیں دہرانا چاہتا تھا، اس لیے وہ مکمل طور پر اس لڑکی کو مایوس کر رہا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اس کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی تو اسے فوراً ہسپتال لایا گیا۔ نروس بریک ڈاؤن نے اس کے باپ کی ہر سوچ کو ہلا ڈالا۔ شادی میں 2 ہفتے باقی تھے جب اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ اس کا باپ خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود کو تصور کر رہا تھا۔ ادھر وہ بڑی مخدوش حالت میں تھی۔ دیگر کولیگ کے ساتھ اسے بھی سے ملنے جانا پڑا۔ وہ خاموشی سے وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی کزن ذاکر اور شہود کے آتے ہی چلا گیا۔ اس کی بیماری کی اطلاع گاہے بگاہے اسے پہنچتی رہی، لیکن خود اس نے وہاں جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کی حالت بجائے سنبھلنے کے دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی۔ اس کے پیش نظر اصغر خان اس کے پاس آئے اور اس کے سرہانے بیٹھتے انہوں نے مجرمانہ انداز میں کہا، مجھے معاف کر دو، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ میرا اور ہے ہی کون، ایک تم ہو، میں تمہارا ہی دشمن بن بیٹھا۔ وہ خاموشی سے انہیں تکتی رہی، کچھ سمے بعد کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں مون لیں۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی کرنوں پر نظریں جمائی اس کا باپ خود کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے پھل کاٹنے لگی۔ سب ڈاکٹرز باہر لان کی چیئرز پر بیٹھے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ بات اجالا پر آئی تو ڈاکٹر اکرم نے کہا، اس کی حالت اس لیے نہیں سنبھل رہی کہ اسے شدید قسم کی ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت بجائے ٹھیک ہونے کے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ جانے کیا بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر گفتگو کچھ اور رخ اختیار کر گئی۔ وہ بہت زیادہ الجھ گیا اور پھر وہ اپنی توجہ ادھر ادھر مبذول کرنے لگا۔ وہ فرار چاہتا تھا، اس میں اب ان حالات کو فیس کرنے کی ہمت نہ رہی تھی، اس لیے وہ گھر چلا آیا۔ گھر میں ماں اس کے آنے پر خوش ہوئی، لیکن اس کے فکر مند چہرے کو دیکھ کر وہ بھی فکر مند سی ہو گئیں۔ تبھی دوپہر کے کھانے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو وہ بات ٹال گیا، لیکن جب وہ پوچھنے پر بضد رہیں تو اسے مجبوراً سب بتانا پڑا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر نہایت خوش۔ تو تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کی خوشی سے جھلکتی آواز پر اس نے نظریں جھکائیں۔ اسے ماں سے ایسے احمقانہ سوال کی توقع نہ تھی۔ وہ خاموش ہی رہا۔ اگر وہ اپنی پسند سے تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ ہسپتال میں جا کر جو خاص بات اسے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اجالا کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ ابھی تک ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ اس کی تصدیق اس وقت ہوئی جب اس کی ماں اس سے ملنے آئی۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ ایک خوش اخلاق اور محبت بھرا دل رکھنے والی خاتون تھی، اس لیے وہ ان کی عزت کرتا تھا۔ اس نے سلام کیا اور پھر ان کے سامنے والی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، معذرت، تھوڑی دیر ہو گئی۔ وہ ویٹنگ روم میں اسی کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے وہ وضاحت دے رہا تھا، کوئی بات نہیں، میں تم سے اجالا کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ بیٹا، تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا کہا ہے کہ وہ بالکل کٹ کر رہ گئی؟ وہ تو بجائے ٹھیک ہونے کے دن بہ دن بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ میری ایک ہی اولاد ہے، اس کے بنا میں کیسے زندہ رہ پاؤں گی؟
دیکھو تم مجھے بتا دو وہ کیوں اس قدر نا امید ہو گئی ہے کہ بالکل بستر سے ہی لگ گئی. بتاؤ مجھے تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے تاکہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں. وہ رونے لگی. وہ انہیں دیکھتا رہا. آخر میں بولا تو اتنا. میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, وہ ٹھیک ہو جائے گی. کہتے ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا. کپڑے تبدیل کر کے وہ ایک بار پھر ان کے سامنے تھا. آئیے آپ. وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور پھر گاڑی الرحمان میڈیکل سینٹر کے سامنے روکی. وہ دونوں آگے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں بیٹھے عسکر خان اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھے. آؤ بیٹا بیٹھو. انہوں نے اٹھتے ہوئے کرسی اسے پیش کی لیکن وہ بیٹھا نہیں, کھڑا ہی رہا. کچھ ثانیے بعد ان سے کہنے لگا, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ان سے بات کر لوں. اس کی بات کے جواب میں وہ دونوں فوراً کمرے سے نکل گئے. وہ موندی موندی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی. اس وقت وہ ایک زندہ لاش دکھائی دے رہی تھی. اس کی زرد کملائی رنگت اسے اس وقت اور زیادہ خراب لگ رہی تھی جتنی کہ وہ پہلے دن دیکھ چکا تھا. میں تمہاری محبت پر یقین کر رہا ہوں. میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں, اس امید پر کہ شاید اس بار مجھے دھوکہ نہ ملے, شاید اس بار میں فریب نہ کھاؤں. بس میں اللہ کے بھروسے پر یہ کرنے جا رہا ہوں. اگر تم بھی مجھے دھوکہ دو گی تو پھر شاید میری قسمت ہی بری ہوگی. میں ایک بار پھر کسی کی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس محبت کو وصول کر رہا ہوں. اب آگے اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کیا ملتا ہے. اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. وہ چند پل تو اس کے گرتے آنسوؤں کو دیکھتا رہا, پھر قریب جا کر اس نے اپنی انگلی کی پور سے اس کے آنسو پونچھنا شروع کیے. ایک بار پھر میں محبت پر یقین کر رہا ہوں, لیکن اس بار تم اجالا کی محبت پر یقین کرنے جا رہے ہو, فروا کی محبت پر نہیں. اس نے اٹل لہجے میں کہا. آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جنہیں وہ انگلیوں کی پوروں سے صاف کر رہا تھا. عسکر خان نے اس کے پرپوزل کو تسلیم کرتے ہاں کر دی. ایک بار پھر اس کی زندگی امتحان کے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی. شادی کی تیاریوں کو دونوں طرف سے شروع کر دیا گیا. وہ اب بھی اتنا ہی مطمئن تھا جتنا کہ فروا کے ساتھ شادی کے وقت, لیکن اب اور تب میں فرق یہ تھا کہ پہلے اسے محبت کا صرف شک تھا جبکہ اب اسے یقین تھا. اس کی ڈیوٹی اس کے ساتھ ہی ہوتی. اس وقت وہ دونوں آن ڈیوٹی تھے. سخت سردی کی رات میں ہیٹر کے سامنے بیٹھے وہ کافی پی رہے تھے. وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. مجھے یقین نہیں آتا کہ میں میری زندگی میں ایسا دن بھی دیکھ سکتی ہوں. میری زندگی میں ایسا دن بھی آ سکتا ہے نا. اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی. تمہارے انکار کے بعد مجھے لگا تھا کہ زندگی ہی ختم ہو گئی, اور پھر تمہارے اقرار کے بعد یوں لگا کہ جیسے اچانک کھوئی ہوئی زندگی ایک بار پھر مل گئی ہو. وہ خاموشی سے اسے سنتا رہا. کچھ بولو نا, اس نے اسے اکسایا. کیا بولوں؟ بالآخر وہ بول ہی اٹھا. کچھ بھی کہو. وہ مسکرانے لگا. کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے بے ساختہ پوچھا. اپنی سوچ پر. وہ پھر سے مسکرانے لگا. کس سوچ پر؟ وہ کریدنے لگی. یہی کہ گھر پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہو اور یہاں بھی. آخر میرا کیا ہوگا؟ باقی بیویوں کے شوہر آدھا دن تو سکون سے گزارتے ہوں گے, ہمارے نصیب میں تو وہ بھی نہیں. وہ ہنوز مسکرائے جا رہا تھا. اس کی بات پر وہ روٹھ کر سر جھکا کر کافی پینے لگی. اس کے خاموش احتجاج سے وہ اچھی طرح واقف تھا, اس لیے اسے منانے کے لیے اسے عملی قدم اٹھانا پڑا. اس کے ہاتھ سے کپ لے کر ٹیبل پر رکھ دیا اور کہنے لگا, چلو ایک ہی کپ میں پیتے ہیں. اس کے ہاتھ کی ہتھیلی چومتے ہوئے اس نے اسے جادواں مسکراہٹ سے دیکھا, پھر کہنے لگا, مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے دیوانہ کر دو گی. دل نے اجالا کی سچی محبت کا اعتراف کر لیا تھا. So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں کسی نئے ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں. اللہ حافظ.